www.hazratfirozmemon.org۔ تو کل کے مضمون کے بعد عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حکم دے رہے ہیں کہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسا ایمان دیا ہے کہ جنت دوزخ کو جب میں دیکھوں گا تو میرے ایمان میں ذرا اضافہ نہیں ہوگا، میرے لیے ابھی ایسا ہی ہے جیسے میں جنت دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بتاؤ کہ جو لوگ کہتے ہیں دل پاک ہے، آنکھ صاف ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کیسی تھی، جن کے لیے شیر خدا تھے، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے علی خبردار، اچانک نظر تو معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، دوسری جو تم قصدن ڈالو گے ارادہ کر کے وہ حرام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے بارے میں فیصلہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے، شیر خدا ہے، اگر تمہاری نظر صاف ہے اور دل پاک ہے، نامحرم کو دیکھتے ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کیسی تھی، ان کا دل کیسا تھا، جن کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کا یہ کہنا محض شیطانی چکر ہے، غلط دعویٰ ہے۔ کبھی غیر عورت کو خالہ اماں کہنے سے وہ خالہ اماں نہیں ہوتی، نامحرم کی نامحرم ہوتی ہے۔ آپا بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری آپا ہے، ہماری منہ بولی بہن ہے، ہمارا منہ بولا بھائی ہے۔ اس طرح کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی، کوئی بھائی نہیں بن جاتا، کوئی بہن نہیں بن جاتی۔ بولی سے کچھ نہیں ہوتا، منہ بولی نا، فرمایا بولی سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں شیطان اپنی گولی مار دیتا ہے۔ کیا انداز ہے ماشاءاللہ، بولی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو بھائی، کوئی آپ کو عبادت کو منع نہیں کرے گا، یاد کرنا۔ آپ یہ مثال دیتے ہیں تو پوری کتاب پڑھو، بیانات 3-4 سنو، مرکزی بیان سنو تو پتا چلے گا۔ یہ جوش دلانے کے لیے ایک عنوان ہے، ورنہ ذکر کے بغیر چین ملے گا، تلاوت کے بغیر سکون ملے گا، نفل کے بغیر، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نفلوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب ایسا ملتا ہے کہ وہ پھر الگ بیان کر لوں گا کہ مومن کی آنکھ، میری آنکھ سے مومن دیکھتا ہے جب نفلی عبادات میں اس طرح ترقی کر جاتا ہے۔ سمجھانا جو ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھانے کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی جو عمرے پر گئے ہیں کیا فضول گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیب سے انتظام کیا، پہنچ گئے وہاں۔ جو 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں غلط بیٹھ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک حدیث پاک سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ 1000 تہجد کا نور ایک بد نظری میں چلا جاتا ہے۔ جو دین کی بات قرآن پاک حدیث پاک کی سمجھ نہ آئے اور دل میں یہ آئے کہ یہ ایسی ہی بات ہے تو عمل کر کے آدمی دیکھ لے۔ پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں، ایسی ہی بات ہے تو عمل کر کے دیکھ لو۔ یہ کہہ سکتا ہے آدمی کہ بیوی نہیں مان رہی، تم ہی بتاتے ہو مارنے کا حکم نہیں ہے، ماں نہیں مان رہی، بیٹی نہیں مان رہی، ہمارے گھر میں یہ روشنی 40 برس کے بعد آئی ہے، مشکل لگتا ہے، اس لیے پکڑ نہیں ہوگی۔ جو کہ ناممکن ہے پکڑ ہو جائے گی۔ ابھی بتا رہا ہوں ان مجالس، ان دنوں میں، کیونکہ میرا آنا تو زیادہ انہی دنوں میں ہوا نا، تو کئی گھروں میں شرعی پردہ ہو گیا۔ اب اگر رمضان کے بعد جس کو وہ شیخ بناتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے، یا خاندان کے کسی فرد کی تڑی میں آ جاتے ہیں، اڑی مڑی تڑی میں آ جاتے ہیں، تو پھر ریورس گیئر لگ جائے گا۔ کسی سے بدتمیزی تھوڑی کرنی۔ اگر اپنے گھر میں نامحرم جمع ہو گئی، ابا نے کچھ نہیں کہا، تو کیا ہم گھر سے باہر چلے جائیں گے؟ اگر ہم مہمان ہیں تو ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ اگر شادی حال ہے تو یہی حکم ہے، لا یجوز الحضور عند مجلس فی المعذور، وہاں شرکت جائز نہیں۔ یہ حکم گھر میں بھی ہے، لیکن گھر سے باہر فٹ پاتھ پر تو نہیں جائیں گے۔ جس حال میں گھر کے جس کمرے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اپنی پلیٹ بنائی، ففروا الی اللہ، اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کر کے غیر اللہ سے، گناہ سے فرار اختیار کر کے اللہ کی رحمت میں۔ اور ابھی سے بتا رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرنے میں تکلیف آئے گی، معاشرہ مذاق اڑائے گا، تڑیاں لگائے گا، آپ کو سمجھانے کی فکر کرے گا اور کہے گا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، کمال ہے تم رشتے کاٹ رہے ہو، نامحرم سے دور ہو رہے ہو، تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، تمہیں گناہ ملے گا۔ خاموش، بڑا ہے اس کی خدمت کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے،
ان کو دعاؤں کا کہیں گے، اور اگر سمجھدار ہے تو ان سے کہیں گے کہ جہاں آپ کا دل چاہے، میں اشرف المدارس کا نہیں کہتا، آپ کا یہ ہوگا کہ اپنے مدرسے کی سائٹ لے رہا ہے، اس لیے آپ کو جس مدرسے میں مفتی صاحبان سے پوچھنا ہو آپ پوچھ لو۔ اگر مفتی صاحبان لکھ کر دیتے ہیں دستخط کے ساتھ کہ میں غلطی پر ہوں، آپ یقین کرنا میں دوبارہ دسترخوان پر بیٹھ جاؤں گا، جھگڑا ختم، کوئی آپ سے بحث ہی نہیں کرے گا۔ جہاں آپ نے بحث کیا وہاں پر لڑائی خاندان میں شروع ہو جائے گی، عید کے دن سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، 10 باتیں سننے کو ملیں گی، آپ جب اٹھ کر جاؤ گے پیچھے غیبتیں ہوں گی، وہ ہماری وجہ سے غیبت میں مبتلا ہوئے۔ نہیں مانتا کوئی بات نہیں۔ ایک شخص نے اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ گھر کے بڑے 2-3 ہیں اور میری کوئی سنتا نہیں ہے، اور اب عید آنے والی ہے آپ کے ملاقات کے بعد پہلی، اب کیا کروں، مانیں گے نہیں؟ فرمایا کہ اب تمہیں اگر یقین نہیں مانیں گے، جھگڑا ہوگا، اپنا الگ راستہ لو، بدتمیزی نہیں کرنا۔ اور جا کر حضرت آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کمرے میں اللہ کا نافرمانی اور گناہ ہو رہا ہوں اور ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہمیں وہاں سے چلا جانا چاہیے۔ فرمایا یہ مقتدیٰ کے لیے ہے، جو دین پھیلاتے ہیں، جو امام صاحب ہیں، جو مفتی صاحب ہیں، ان کے لیے کہ بھئی تم اللہ کے عاشق ہو، تم سے اللہ کی نافرمانی کیسے برداشت ہو رہی ہے؟ تمہاری اگر نافرمانی ہو تم سے برداشت ہوگا؟ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ گھر میں جہاں ہونا کی جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں، اس وقت خوشی ہوگی نا، عید کا دن ہے، مل کر کھانا کھائیں، مزاح ہوگا، لطیفے ہوں گے، طنز ہوں گے ایک دوسرے پر، غیبتیں ہوں گی، چٹنی کھائی جائے گی غیبت کی، مرد عورت ساتھ میں ہوں گے، تالیاں بجیں گی، دف بجے گا، کوئی ناچے گی کوئی ناچے گا، پھر مل کے گروپ ناچیں گے، تو آخر ہمارا بھی تو دل ہے نا، ہمارے دل میں بھی تو تقاضے آتے ہیں نا، ان تقاضوں کا خون کرنا ہے، بس اللہ مل گئے، اپنے ان حرام تقاضوں کا خون کرنا ہے، اللہ مل گئے۔ اور ابھی موسم زبردست ہے تقویٰ کا، اب تو نفس بھی کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، بحث لڑائی کچھ نہیں، اپنا الگ لیا، اپنے اولاد کو بیوی بچوں کو لیا الگ جگہ، اور عقل مند آدمی دیکھے گا کہ اس گھر کے اندر کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں مجھے الگ بٹھایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے گا، برے جملے کہے جائیں گے، نہیں جانا ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ ارے آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے ہم نہیں آتے، منع ہے، جی میری طبیعت ناساز ہے، طبیعت تو ناساز نہیں ہے پھر کیوں بولا؟ روحانی طبیعت تو سب کی ناساز ہوتی ہے نا بھائی، کون ایسا ہے جس کی روحانی طبیعت ناساز نہ ہو؟ www.hazratfirozmemon.org